بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ختمی مرتبت کی سیرت ہمارے لیے حجت ہے، ان کا ہر کام ہمارے لیے حجت ہے۔ جب ختمی مرتبت سڑک سے گزر رہے ہوتے تھے، اگر پتھر پڑے ہوتے تھے، کانٹے بچھے ہوتے تھے تو آپ پاؤں سے ان کو ایک طرف کر دیتے تھے، راستے سے کانٹوں کو پتھروں کو ایک طرف کر دیتے تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول خدا آپ تو بچ کے گزر سکتے تھے؟ کہا میں بچ کے گزر سکتا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو نہیں بچا رہا تھا، میں دوسروں کو بچانا چاہتا تھا۔ کانٹوں کا پتھروں کا ایک طرف کرنا کہ میں دوسروں کے لیے۔ عزیزان گرامی، ہمارے لیے ہر فعل پیغمبر اسلام کا حجت ہے، ان کا اس طرح سے پتھروں کو ہٹانا، اس طرح سے کانٹوں کو ہٹانا تاکہ کوئی دوسرا نقصان نہ اٹھا لے۔ عزیزان گرامی، ختمی مرتبت نے عام افراد کو تربیت کرنے کے بعد آسمان ہدایت تک پہنچا دیا۔ عزیزان گرامی، کسی عام سے انسان کو سلمان بنایا، سلمان کو مسلمان بنایا، مسلمان سے منا اہل البیت بنایا، کسی بے زر کو ابو ذر بنا دیا۔ ختمی مرتبت میں تربیت کرنے کے بعد بڑی بڑی ہستیوں کو بڑے بڑے مقامات پہ پہنچایا۔ عزیزان گرامی، جناب سلمان نے ایک جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان سے کسی نے کہا سلمان آپ کھجور کے درخت لگا رہے ہیں، کم از کم 7 سال میں یہ پھل دیتا ہے، آپ تو بہت بوڑھے ہیں، بہت مسن تھے، ان کی عمر بہت زیادہ تھی، تو کہا آپ تو جئیں گے نہیں اتنا، آپ پہلے ہی مر جائیں گے، پھل کھانے سے پہلے آپ کا انتقال ہو جائے گا۔ کہ اولاً تو پہلی بات یہ ہے کہ قضاء و قدر کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس نے فیصلہ کرنا میں کتنا جیوں گا، تم نے فیصلہ نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ ہے میں نے بہت سے ایسے درختوں کے پھل کھائے ہیں جو درخت میں نے نہیں لگائے تھے، اگر دوسرے میرے لگائے ہوئے درختوں کا پھل کھا لیں گے تو مجھے کون سا فرق پڑ جائے گا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر یہ سمجھا کے گئے ہیں اپنے تک نیکیوں کو محدود نہ رکھنا، یہ مت سوچنا میرا فائدہ کیا ہوگا، اس سے خود غرضی آتی ہے۔ دوسروں کا سوچنا، اس سے انسان محمدی بنتا ہے۔ جناب سلمان فارسی کے لیے کہا تھا نا، جب کسی نے مذاق اڑایا ان کا اور تمسخر کرنے لگا، تضحیک کرنے لگا اور کہا کہ یا رسول خدا یہ تو فارسی ہے، اسے عربی نہیں آتی صحیح طرح سے۔ پیغمبر اسلام نے کہا نہیں، خبردار، آج کے بعد سے کوئی سلمان کو فارسی نہ کہے، یہ سلمان محمدی ہے، یہ محمدی ہے۔ جناب ختمی مرتبت نے کہا یہ میرے رنگ کو اپناتا ہے، میری روش کو اپناتا ہے، میری سیرت کو اپناتا ہے۔ عزیزان گرامی، سیرت النبی یہ ہے کہ انسان خود غرض نہ بنے، اپنا نہ سوچے بلکہ دوسروں کا سوچے، کہ اپنا سوچنے سے تو انسان اپنا ہی رہتا ہے، دوسروں کا سوچنے سے انسان الہی رنگ آنے لگتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں تک معصوم کے الفاظ ہیں کہ روز قیامت سارے انبیاء کھڑے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، پروردگارہ بس مجھے جنت فردوس تک پہنچا دے۔ جناب انہوں نے یہی کہا تھا نا، پروردگارہ اتنی میں نے تبلیغ کی، 950 سال تبلیغ کی ہے، مجھے جنت تک پہنچا دے، امت پہ عذاب نازل کر دے۔ 950 سال تبلیغ کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو روز قیامت چلے امام فرماتے ہیں کہ سب کے سب انبیاء کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی، پروردگار بس میں جنت فردوس میں چلا جاؤں۔ ماننے والوں نے تو عمل نہیں کیا، اور ایک پیغمبر اسلام کھڑے ہوں گے کہہ رہے ہوں گے امتی امتی، پروردگارہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت بہت گنہگار ہے، اپنا نہیں سوچ رہے ہوں گے دوسروں۔ جناب ختمی مرتبت کا اخلاق فوق العادہ تھا، آپ کا اخلاق ایسا تھا کہ جو دشمن بھی دیکھتا تھا۔ مشہور معروف واقعہ سب کے ذہنوں میں آ جائے گا، سب اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ایک مشرکہ ہر روز پیغمبر اسلام پہ اونٹ کی اوجڑی پھینکا کرتی تھی، جہاں سے پیغمبر کا راستہ تھا وہ اپنے بالا خانے پہ چلی جاتی تھی، چھت پہ چلی جاتی تھی اور اونٹ کی اوجڑی پھینکتی تھی۔ ایک دن اس نے اونٹ کی اوجڑی نہیں پھینکی، آپ نے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کیا بات ہے آج تم نے، وہ جو جسارت کرتی تھی، ہر روز گستاخی کرتی تھی، آج تم نے گستاخی نہیں کی؟ کہا آج میں بہت بیمار ہوں۔ کہا اگر کہو تو طبیب کو بلا دوں، اگر کہو تو میں باہر سے کھانا لا دوں، جو کہو۔ کہا کہ یہ آپ تو پہچان نہیں پائے، میں وہ جو اجڑی پھینکا کرتی تھی۔ پیغمبر نے کہا پہچاننے کے بعد کہہ رہا ہوں، وہ تیرا عمل تھا، یہ میرا عمل، وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ عزیزان گرامی، کون کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا؟ اسلام پیغمبر اسلام کے اہل بیت کے اخلاق سے پھیلا۔ جناب ختمی مرتبت کا اخلاق ایسا اخلاق تھا، جو اخلاق حبیب خدا کو دیکھتا تھا وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا، ہمیشہ خندہ پیشانی سے پیش آنا، حتیٰ اپنے دشمنوں سے مسکرا کے پیش آنا۔ عزیزان گرامی، جب فتح مکہ ہوئی نا تو پیغمبر اسلام نے علم دے رکھا تھا حضرت سعد ابن عبادہ کو۔ اوس اور خزرج 2 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے جو مدینے میں بستے ہوئے تھے، اوس اور خزرج دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے۔ خزرج جو قبیلہ تھا اس کے سردار کا نام سعد ابن عبادہ تھا۔ حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاتھ میں پیغمبر نے علم دیا، کیونکہ پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تو جیسے ہی فتح مکہ پہ پہنچے تو جناب سعد ابن عبادہ نے جملہ کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے،
حبیب خدا کو لوگوں نے ظلم کر کے یہاں سے بھیجا تھا، آج ہم بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ جناب ختمی مرتبت نے فوراً آواز دی کہ علی سعد ابن عبادہ سے علم لے لو۔ جناب امیر نے علم ہاتھ میں لیا، کہا یا علی اب آپ نعرہ لگائیے، تو آپ نے فوراً کہا کہ میرے افکار کی، میرے سوچ کی، میری فکر کی، میرے دین کی عکاسی اگر کرے گا تو علی ابن ابی طالب کرے گا۔ جیسے ہی جناب ختمی مرتبت نے امیر المومنین کی طرف اشارہ کیا کہ یا علی آپ آگے بڑھیے، آپ نعرہ لگائیے، امیر المومنین نے علم ہاتھ میں لیتے ہی فوراً کہا کہ الیوم یوم المرحمہ، آج ملحمہ نہیں، صرف ایک حرف کو بدلا مولا نے، اور کیجئے گا، آپ نے صرف ایک لفظ کو بدلا، ملحمہ نہیں کہا، کہ مرحمہ، آج بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحمت کا دن ہے، کیونکہ رحمت للعالمین واپس آئے ہیں۔ آج رحمت الہی پلٹ کے مکے میں واپس آئی، آج رحمت الہی کا دن ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے غور فرمایا کہ دوسروں کی سوچ میں، سمجھ میں پیغمبر اسلام کے اور آل محمد کی سمجھ میں بہت زیادہ فرق ہے۔